ناظرین اکرام، 1999 تک عالمی سرمایہ داری گلوبلائزیشن اور نیو لبرلزم کے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ پاکستان کے معاشی ڈھانچے کو اس نئے نظام سے ہم آہنگ کرنے کے لیے فوجی آپریشن کی ضرورت تھی۔ فری مارکیٹ اکانومی میں غیر ملکی سستی اشیاء کی بلا روک ٹوک فراہمی ایسے ملکوں کی صنعتوں کو برباد کر دیتی ہے جس کی معیشت کو حفاظتی قوانین کا تحفظ حاصل نہ ہو۔ چھوٹی صنعتوں کے مالک غیر ملکی سستی مصنوعات کے سیلاب میں ڈوب جاتے ہیں، اس لیے یہ چھوٹے صنعت کار اقتدار میں شریک ہو کر حکومتوں کو ایسی یلغار کو روکنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ایسے لوگ 1999 میں نواز شریف حکومت میں بھی شامل تھے۔ یعنی یہ قومی سرمایہ دار تو نہیں تھے، مگر ان کے رجحانات قومی سرمایہ داری کے تھے۔ قومی سرمایہ داری کے رجحانات فری مارکیٹ اکانومی اور نیو لبرل ایجنڈے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس سے قبل پرائیویٹائزیشن کے ذریعے صنعتیں جب اصل مالکان کو واپس کی جا رہی تھیں یا پاکستان ہی کے سرمایہ کاروں کو فروخت کی جا رہی تھیں، تو ان سے قومی سرمایہ داری کے رجحانات رکھنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تھا۔ نیو لبرل ایجنڈے میں اس کا حل یہ سوچا گیا تھا کہ پاکستان میں پرائیویٹائزیشن تو ہو، مگر منافع بخش کارپوریشنز یا صنعتیں ملٹی نیشنل کمپنیوں اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو فروخت کی جائیں۔ جیسے آپ سب جانتے ہوں گے کہ جب پی ٹی سی ایل بہت بڑے پیمانے پر بزنس کر رہا تھا تو اسے پرائیویٹائز کر دیا گیا تھا۔ یہ کام سول حکومت سے ہونا مشکل تھا، اس کے لیے فوجی حکومت کی ضرورت تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سول حکومت جب ووٹ لے کر آتی ہے تو اس کے بعد جب دوبارہ ووٹ لینے کے لیے جاتی ہے تو اسے عوام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ایسے اقدامات کرنے سے گھبراتی ہے۔ فوجی حکومت ہوتی ہے، یہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتی۔ اس پس منظر میں پرویز مشرف نے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نیو لبرل ایجنڈا ہے کیا اور اس کو تعلیم میں کیسے لاگو کیا گیا۔ پہلے ہم ان کے اپنے الفاظ میں اسے دیکھتے ہیں۔ اس کا پہلا اطلاق یوں ہوتا ہے کہ نئے سرکاری اسکولوں کو کھولنے پر پابندی عائد کی جائے، یعنی 2001 کے بعد سے پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر جو نئے پرائمری اسکولز ہیں وہ نہیں کھولے گئے۔ نیو لبرلزم کے مفکر جانسٹن کے مطابق تعلیم اور صحت کی سہولتیں فراہم کرنا ریاست کا نہیں، نجی شعبہ کا کام ہے۔ تعلیم اور صحت کی فراہمی کو مارکیٹ کے قواعد کے قابل لایا جائے اور اس سے تعلیم فراہم کرنے والے تعلیمی تجارتی اداروں میں مقابلے کا رجحان بڑھے گا اور اس سے تعلیم ترقی کرے گی۔ جو جتنی بہتر تعلیم مہیا کرے گا اپنی پروڈکٹ کی قیمت خود مقرر کرے گا۔ ریاست اس میں مداخلت نہیں کر سکتی اور یہ ایجنڈا فی الحال اعلیٰ تعلیم پر لاگو ہوگا۔ مشرف دور کی ابتدائی وزیر تعلیم زبیدہ جلال نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت غیر سرکاری تعلیمی بورڈ کے قیام کی اجازت بھی دے دی اور کہا کہ ملک بھر میں جو تعلیمی بورڈ پبلک سیکٹر میں قائم ہے وہ تعلیم کے معیار کو مہینہ سطح پر لے جانے میں ناکام رہے ہیں، اور یہ تمام بورڈز امتحانی نظام کے حوالے سے روایتی انداز کے حامل اور یکسانیت کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس لیے معیار تعلیم کو مطلوبہ سطح پر لانے، ملک میں امتحانات کے نظام کو مؤثر بنانے، مسابقتی اور افادی بنانے کے لیے نجی شعبہ میں تعلیمی بورڈ کا قیام ناگزیر ہو گیا ہے۔ نجی شعبہ میں تعلیمی بورڈ قائم ہونے سے پبلک سیکٹر کے ساتھ اس کے صحت مند مسابقت ہو جائے گی۔ اس طرح پورے ماحول پروان چڑھے گا۔ 2000 میں یونیسکو، یونیسیف، UNDP اور عالمی بینک کے زیر اہتمام عالمی تعلیمی فورم منعقد کیا گیا جس میں 182 ملکوں کے نمائندے شریک ہوئے۔ اس فورم میں اقوام متحدہ کے ادارے UNDP کی طرف سے 2015 تک کے لیے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز میں ایک طے شدہ عالمی پروگرام ایجوکیشن فار آل پر عمل درآمد کے لیے ان ممالک سے دستخط دیے گئے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان ممالک کی امداد کو ایجوکیشن فار آل کے اہداف کو حاصل کرنے سے مشروط کر دیا گیا۔ یہ کانفرنس ڈکار، سینیگال میں منعقد ہوئی۔ یہ ہدف پرائمری ایجوکیشن تک محدود تھا، بلکہ ہائر ایجوکیشن کو نیو لبرل ایجنڈے کے تحت تجارت کا مال بنا کر مارکیٹ میں پیش کرنا تھا۔ پاکستان میں 29 اپریل 2001 کو ایک ٹاسک فورس بنائی گئی جس میں 117 اراکین تھے۔ تاہم لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز یعنی لمز اور آغا خان یونیورسٹی کراچی کے منتظمین کو اس فورس کا مشترکہ طور پر چیئرمین بنایا گیا تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم کی صورتحال کا جائزہ لے کر اس کی بہتری کے لیے ٹھوس اقدامات تجویز کریں۔ ٹاسک فورس نے سفارش مرتب کی کہ ملک کی جامعات کو تعلیمی، انتظامی اور مالیاتی معاملات چلانے کے لیے ریاست کے زیر اثر آزاد تنظیم ہونا چاہیے۔ برطانیہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے
قائم فنڈنگ کونسل کے اصول پر کمیشن پر برائے اعلیٰ تعلیم قائم کیا جانا چاہیے۔ ان سفارشات کی روشنی میں ہائر ایجوکیشن کمیشن قائم کیا جائے۔ مشرف حکومت نے ایجوکیشن فار آل کی فنڈنگ کو پڑھا لکھا پنجاب میں تبدیل کر دیا، جسے پنجاب میں اس وقت وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے اشتہاری مہم کے ذریعے بھرپور انداز میں چلایا، جبکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے نجی شعبہ میں لاتعداد یونیورسٹیوں کے قیام کے چارٹر جاری کیے اور تعلیم کو نیو لبرل ایجنڈے کے تحت مارکیٹ قوتوں کے حوالے کر دیا۔ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے پہلے دور حکومت میں 1972 میں ایک جامعہ تعلیمی پالیسی دے چکی تھی اور 1973 کے آئین میں بھی آرٹیکل 37B کے ذریعے سیکنڈری سطح تک کی تعلیم مفت اور لازم تعلیم کی ذمہ داری ریاست ڈال چکی تھی، اس لیے ایجوکیشن فار آل کا پروگرام پیپلز پارٹی کی منشور کو تقویت دیتا تھا۔ لیکن وہ دور ویلفیئر ریاست کا دور تھا۔ 2009 تک عالمی سرمایہ داری نیو لبرلزم تک آ چکی تھی، اس لیے پیپلز پارٹی نے 2009 جو تعلیمی پالیسی پیش کی وہ اگرچہ نیو لبرل ایجنڈے کا ہی حصہ تھی، مگر اس میں پبلک سیکٹر کو مضبوط کرنے کا عندیہ دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی درج ذیل نکات پر باقاعدہ رائے عامہ تشکیل دینے اور اسے عملی جامع بنانے کی منصوبہ بندی ہوئی تھی۔ یعنی ہر شہری کو تعلیم دینا اگرچہ ریاست کا فریضہ ہے، مگر ریاست کے اپنے اس فریضہ کی ادائیگی میں ناکامی کے باعث پرائیویٹ سیکٹر ابھر کر سامنے آ گیا۔ موجودہ حالت میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تعلیمی ماحول میں بہتری لانے میں مددگار ثابت ہوا۔ پاکستان اپنی عالمی کمٹمنٹ پر پورا اترے گا اور عالمگیریت کے چیلنج پر پورا اترنے کی کوشش کرے گا اور ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ایجوکیشن فار آل کے اہداف کو پورا کرے گا۔ اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے تعلیم کے لیے قومی پیداوار کا 7% بجٹ مختص کرنے کی سفارش بھی کی گئی۔ ایک ہی سال بعد قومی اسمبلی نے 18ویں ترمیم کی منظوری دے دی اور تعلیم اب صوبائی حکومتوں کے اختیار میں دیتے ہوئے آرٹیکل 25A کے تحت 5 سال سے 16 سال تک کے بچوں کا تعلیم پر حق تسلیم کرتے ہوئے ریاست پر تعلیم کی ذمہ داری ڈال دی گئی۔ صوبائی حکومتوں نے اس ترمیم کے تحت اپنے صوبے میں جو نئی قانون سازی کرنی تھی وہ یہ تھی کہ صوبائی سطح پر قانون اور انتظامی ڈھانچے کو اس ترمیم کی مطابقت میں تشکیل دینا، نئی پالیسی، نصاب، امتحانات اور تعلیمی معیار کو ترتیب دینا تھا، اخراجات کی کمی سمیت دیگر رکاوٹوں کو دور کرنا تھا، مگر کچھ نہیں ہوا۔ اس اسنا میں 2013 کے الیکشن آ گئے۔ نیو لبرلزم ایجنڈے کی پہلے مرحلے کی تکمیل کے لیے بیوروکریسی کو اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے چنا گیا۔ پنجاب میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت پرائیویٹ کیمپسز کھولے گئے، سرکاری اسکولوں کو کھولنے پر پابندی عائد کر کے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی فنڈنگ میں اضافہ کیا گیا اور پیف کی پالیسی کو تشکیل دینے میں بین الاقوامی ڈونرز ایجنسیاں یعنی USAID اور UKAID کا کردار زیادہ متحرک ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں جب عالمی طاقتیں پاکستان کی تعلیمی اساس کو نشانہ بنا رہی تھیں تو 2018 میں جنرل الیکشنز میں کامیابی کے بعد عمران خان جیسے اسلامی سوچ رکھنے والے سربراہ مملکت کا آنا اور پھر اچانک سے ایسی پالیسیوں کے لیے اٹھ کھڑے ہونا جو پاکستان کو لبرل ریاست کی بجائے اسلامی ریاست کی طرف موڑ لیتی تھی، امریکہ اور دوسری عالمی طاقتوں کے لیے ناقابل برداشت تھا، جو پاکستان میں اسلام کا نام تو چاہتی تھیں مگر اسلامی اقدار اور قوانین پر مبنی ریاست دیکھنا نہیں چاہتی تھیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب سنگل نیشنل کریکولم منظور کروایا گیا تھا تو پاکستان میں مغربی ایجنڈے پر کام کرنے والی وہ تمام NGOز حرکت میں آ گئیں جن کی انویسٹمنٹ پر پانی پھرنے کا خدشہ تھا۔ گھر کے بھیدیوں کی مدد سے عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو عمران خان بھی ڈٹ گیا اور کچھ ہی عرصہ بعد کھل کر ریاست مدینہ کا نعرہ لگا دیا تاکہ دنیا کو واضح پیغام مل جائے کہ اب پاکستان میں صرف وہی قانون اور تعلیمی نظام چلے گا جو پاکستانی چاہیں گے۔ ناظرین کرام، جو بعد میں ہوا وہ میں نے بھی دیکھا اور آپ سب نے بھی کہ مغربی طاقتیں اپنی انویسٹمنٹ کبھی ضائع نہیں جانے دیتی۔ ناظرین، آج سرکاری اسکولوں کو NGOز کے ہاتھوں بیچنے کا ایجنڈا ایک بار پھر سرگرم ہے۔ اساتذہ بے روزگار کیے جا رہے ہیں تاکہ مستقبل میں کوئی استاد بننے کا تصور بھی نہ کرے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج قوم اساتذہ کے ساتھ کھڑی ہونے سے ہچکچا رہی ہے اور اس کی وجہ شاید اساتذہ بہت بہتر طور پر بتا سکتے ہیں، مگر میں پاکستانیوں سے کہنا چاہوں گا کہ وقت آ گیا ہے کہ بحیثیت پاکستانی اور مسلمان آج ہم اپنی سرکاری اساتذہ اور تعلیمی اداروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تاکہ جو شب خون مغربی قوتیں ہمارے نظام تعلیم پر مارنا چاہتی ہیں اسے روکا جا سکے۔